الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں زیادتی کروں گا، تمہیں مزید عطا کروں گا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے اوپر برقرار رہیں اور ان کے اندر مزید اضافہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کے جو اذکار منقول ہیں اور جو دعائیں منقول ہیں ان کے اندر بھی ایک دعا آتی ہے اور ایک ذکر آتا ہے بہت ہی بہترین۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ دعا یا ذکر صبح کو کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور اگر کوئی بندہ شام میں یہ ذکر کرتا ہے اور یہ ذکر کے الفاظ ادا کرتا ہے تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ وہ الفاظ بہت ہی بہترین الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اور مطلب اس دعا کا اور اس ذکر کا یہ ہے کہ اے اللہ، میرے اوپر آپ کی جتنی بھی نعمتیں ہوئی ہیں، کوئی بھی نعمت ہوئی ہے، نہ صرف میرے اوپر بلکہ آپ کی مخلوق میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی نعمت ہوئی ہے، یہ آپ کی طرف سے ہے، وحدک، صرف اور صرف آپ کی طرف سے ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کسی اور کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کی طرف سے ہے۔ لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طریقے سے عبادت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی ذات میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی صفات میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے نعمتوں کے عطا کرنے میں بھی آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی طرف سے ہے۔ لہذا جب یہ سب کچھ آپ کی طرف سے ہے تو شکر بھی آپ کا ادا کرنا چاہیے اور حمد بھی آپ کی کرنی چاہیے۔ فلک الحمد ولک الشکر۔ حمد اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حمد زبان سے کیا جاتا ہے اور جو شکر ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ حمد عام ہے، چاہے مقابلے میں بالمقابل نعمت ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ کے اوپر سخت حالات آ گئے ہیں تب بھی آپ کہیں گے الحمدللہ، آپ کی زبان کے اوپر الحمدللہ کا کلمہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، صحابہ کی سنت یہ ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نواز دیا ہے تب بھی آپ کی زبان پہ الحمدللہ ہونا چاہیے۔ البتہ اتنا ہے کہ اگر سخت حالات آتے ہیں، کوئی بیماری ہے، اس میں اگر آپ الحمد ادا کر رہے ہیں تو الحمدللہ علی کل حال یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ صرف الحمدللہ کہہ دیا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ الفاظ ہوں تو تب زیادہ مناسب ہے۔ اور اگر نعمتیں ہیں اور نعمت کے اوپر آپ الحمد کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، تو تب یہ الفاظ ہونے چاہیے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ اچھی بات ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر ادا کیا جاتا ہے جب مقابلے میں نعمت ہو۔ اللہ رب العزت کی نعمت ہے تو آپ جو ہے نا شکر ادا کرتے ہیں، لک الحمد ولک الشکر، الشکر للہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا آپ جو ہے نا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی
اچھائی کر رہا ہے، آپ کو کوئی نعمت جو ہے نا وہ دے رہا ہے، اس میں سبب بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بہترین اذکار کا اور ان دعاؤں کا صبح و شام اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔